جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، اللہ کی توحید کی تعلیم دیتے ہیں، یہ معلم خیر، معلم انسانیت جو ہے، جو انسانیت کو خیر بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم دینے والے کے لیے بھی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آپ کو کیا خیال ہے آپ کا؟ جو عالم حق منبر پہ بیٹھتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، تیاری کرتا ہے، خیر کو سمجھتا ہے، پھر دن میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھتا ہے اور آپ کو وہ خیر پہنچاتا ہے، آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے، آپ اسے دعاؤں میں یاد کریں یا نہ کریں، اللہ کے معصوم فرشتے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ دلیل سنیے ذرا، ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ میرے نبی کا معصوم فرمان سنیے اور دل و دماغ کو تازہ کیجئے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، حَتَّى النَّمْلَةَ فی جحریہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، چیونٹی کو جانتے ہیں نا، چیونٹی اپنے بلوں کے اندر، وحتی الحوت، اور مچھلی سمندروں کی تہوں کے اندر، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ اس معلم خیر کے لیے یہ چونٹیاں بھی دعائیں خیر مانگتی ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، اور فرشتے بھی دعائیں مغفرت مانگتے ہیں۔ خیر کی تعلیم کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں خیر کی تعلیم دوں گا، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، مخالف ہو جائیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اگر کچھ 10-20 برا بھلا کہیں گے، اللہ کے بے شمار فرشتے دعائے مغفرت مانگیں گے۔ اب چیونٹی، اس حدیث کا حوالہ دے کے آپ کے سامنے جو ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم جب میرے دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے سمجھا اور میں نے پڑھا، میں تو جھوم گیا خوشی سے۔ اللہ کرے آپ کو بھی یہ مزہ دے دے۔ ملے گا نہیں ایسے۔ سنیے ذرا، قرآن مقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ جا رہے ہیں، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی ایک وادی پہ آ گئے۔ چیونٹیوں کی وادی ہے، سلیمان علیہ السلام ان کے قریب آ گئے۔ قالت نملۃ، قرآن کہتا ہے ایک چیونٹی بول پڑی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر۔ لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں سلیمان علیہ السلام روند نہ ڈالیں، وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ آیت آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی بہت سنی ہوگی کہ چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام تک اللہ نے پہنچائی۔
یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ کس کا معجزہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. اللہ نے چیونٹی کی آواز پہنچائی اور چیونٹی کی گفتگو سمجھائی سلیمان علیہ السلام کو. یہ تو کمال ہے، میں مانتا ہوں. سارے ہی ذکر کرتے ہیں کہ چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی ہے، لیکن میرے بعد دل میں جو بات کھٹک رہی تھی ایک زمانے سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. وہ یہ بات تھی کہ چیونٹی کی آواز تو سلیمان نبی نے سن لی، لیکن چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے پہچانا اور اس کا نام کیسے جانا؟ سوال کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ یہ ایک طرفہ ذکر تو ہوتا ہے، چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی سمجھی، لیکن یہ بات سمجھ سے بڑی باہر تھی کہ چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے پہچان لیا کہ نام بھی پتا ہے. کہنے لگی سلیمان آ رہے ہیں، اس کا لشکر آ رہا ہے، تو میں رون دیں گے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ظالم نہیں ہے، نبی ظالم نہیں ہوتا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو سوال میرا ہے جواب سمجھو گے تو مزہ آئے گا. میں کافی عرصے سے اس سوچ میں تھا کہ آخر چیونٹی کو سلیمان علیہ السلام کا نام کیسے پتا چلا، کیسے پہچان لیا. مجھے جواب نہیں مل رہا. لیکن جب نظر نبی کے بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کی تہوں کے اندر معلم خیر کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو معلم خیر ہوتا ہے اللہ اس کا نام چیونٹی اور مچھلیوں کو بھی بتا دیتے ہیں اور پھر اس کو استغفار پہ لگا دیتے ہیں. اب میرے فلاں بندے کے لیے استغفار کرو. تو میں جھوم گیا. میں نے کہا واقعی سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انسانیت کو توحید کی تعلیم دینے والے تھے، تو چیونٹی کو اس لیے ان کا نام معلوم تھا. کیونکہ معلم خیر کے لیے چیونٹی کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے. تو دعا کیسے کرے گی جب پتہ ہی نہ ہو نام کا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کو پتہ بتایا تھا اللہ نے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو نام بھی آتا ہے. معلم خیر کی اتنی بڑی فضیلت، یہ وہ سعادت مند ہے جن کے لیے فرشتے، چیونٹیاں، مچھلیاں، آسمان و زمین کی مخلوق دعائیں کرتی ہے.